السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اقرا حفاظ بوائز کالج. اسٹوڈنٹ ویڈیو لیکچر نمبر 15. اسٹوڈنٹ کلاس سیکنڈ ایئر بایولوجی میں ہم باٹنی سیکشن میں چیپٹر نمبر 11 ایکو سسٹم ڈسکس کر رہے تھے. جیسے کہ پریویس ویڈیو لیکچر میں آپ نے دیکھا تھا اے بایوٹک کمپوننٹس کے جو فیکٹر ڈسکس کیے تھے ہم نے, ٹوپوگرافک اور ایڈیپیفک ایکٹ فیکٹرز. آج کی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اسٹوڈنٹ بایوٹک کمپوننٹس آف ایکو سسٹم. اے بایوٹک تو ہم نے ڈیٹیلز کے اندر جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز میں ڈسکس کر چکے تھے. آج کے لیکچرز میں ہم بایوٹک کمپوننٹس آف ایکو سسٹم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ بایوٹک کمپوننٹس جو ہیں وہ ایکو سسٹم کے اندر کون سے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو بایوٹک کمپوننٹس کو اگر ہم بات کریں کہ کوئی بھی ایکو سسٹم کے اندر کوئی ایسی چیز جو کہ لیونگ آرگینزمز ہو یا لیونگ چیز ہو, چاہے وہ بیکٹیریا کی صورت میں ہو, چاہے وہ وائرس کی صورت کے اندر ہو, چاہے وہ اینیملز کی صورت میں ہو, چاہے وہ فنجی کی صورت میں ہو, چاہے وہ پلانٹس کی صورت کے اندر ہو, تو اس سے ہم کون سے کمپوننٹس کہتے ہیں؟ بایوٹک کمپوننٹس کہتے ہیں. اب بایوٹک کمپوننٹس اگر ہم بات کرتے ہیں تو بایوٹک کمپوننٹس دیٹ پارٹ آف دا ٹوٹل انوائرمنٹ کریٹڈ بائی لیونگ انٹریکٹنگ آرگینزم. انوائرمنٹس کا وہ پارٹ جو کہ جس کے اندر لیونگ پروسیس اکر ہو. تو لیونگ پروسیس کا مطلب ہے ریسپیریشن, ایکسکریشن, ڈائجیشن, نیوٹریشن, سینسیشن. یہ اگر کسی بھی باڈی پارٹ کے اندر یہ تمام پروسیس پرفارم ہو رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیونگ تھنگ کہتے ہیں. اور انوائرمنٹ کے اندر کوئی بھی لیونگ تھنگ اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کمپوننٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ بایوٹک کمپوننٹس کہیں گے اسٹوڈنٹس. اب بایوٹک کمپوننٹس کو ہم دو کیٹیگریز کے اندر سب سے پہلے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. ایک ہوتے ہیں آٹوٹروفک کمپوننٹس اور ایک ہوتے ہیں ہیٹروٹروفک کمپوننٹس. آٹوٹروفک بایوٹک کمپوننٹس وہ کمپوننٹس اسٹوڈنٹس کہلاتے ہیں جو کہ اپنا فوڈ خود پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پلانٹس میک دیئر اون فوڈ بائی دا ہیلپ آف فوٹوسنتھیسس. تو کوئی بھی ایسا لیونگ آرگینزم, آپ کو پتا لیونگ آرگینزم کا تعلق کون سے کمپوننٹ سے؟ بایوٹک کمپوننٹ سے ہے. کوئی بھی لیونگ آرگینزم اگر اپنا فوڈ خود پریپیئر کر رہا ہے تو اسے ہم کون سا کمپوننٹ کہیں گے؟ آٹوٹروفک کمپوننٹ کہیں گے, جسے ہم پرائمری پروڈیوسر کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور دوسرا بایوٹک کمپوننٹس کی کیٹیگری کی بات کرتے ہیں ہیٹروٹروفک کمپوننٹس. وہ آرگینزمس, ٹھیک ہے, اس میں پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اینیملز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں جو ہے فنجی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر آپ نے سنا ہوگا کہ زیادہ تر جو ہے ہیٹروٹروفک کمپوننٹس جو ہوتے ہیں وہ اینیملز ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پلانٹس بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیٹروٹروفک ہوتے ہیں. جیسے آپ نے اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کی بایولوجی میں پڑھا ہوگا انسیکٹیوورس پلانٹ, جو کہ ہیٹروٹروفک پلانٹس کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو ہیٹروٹروفک کمپوننٹس وہ بایوٹک کمپوننٹس کہلاتے ہیں جو آرگینزم اپنا فوڈ خود پریپیئر نہیں کر سکتے بلکہ ٹیک فوڈ فرام آٹوٹروفک کمپوننٹس. یہ چیز آپ کو اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ سیکنڈری پروڈیوسر کے نام سے, کنزیومر کے نام سے, ڈیکمپوزر اور ریڈیوسر کے نام سے. اسٹوڈنٹ سیکنڈری پروڈیوسر کے ورڈ آپ کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا. سیکنڈری پروڈیوسر وہ پروڈیوسرز کہلاتے ہیں جو کہ اپنا فوڈ بھی خود پریپیئر کرنے کی ٹینڈنسی بھی رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کے اندر تو وہ پریپیئر فوڈ بھی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں دوسرے آرگینزم سے, جس کی ایگزامپل ہم سیکنڈری پروڈیوسر میں انسیکٹیوورس پلانٹس کی ایگزامپل جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں کہ بایوٹک کمپوننٹ کون سے, بیسک بایوٹک کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں پروڈیوسر. پروڈیوسرز کیا ہیں؟ جو آرگینزم جو اپنے میک اون دیئر اون فوڈ, جیسے کہ آٹوٹروفک میں نے کمپوننٹس بتائے تھے, تو وہ پروڈیوسر کہلاتے ہیں, جس میں آپ نے ایگزامپلس میں دیکھے ہوں گے پلانٹس, جس میں ہم ٹریز, فلاورز, پلانٹس وغیرہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایگزامپل جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں پروڈیوسر میں. یہ آپ نے 6, 7, 8 کی سائنس کی بکس میں بھی پڑھا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنزیومر. کنزیومر وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے فوڈ گیٹ کرتے ہیں فرام پروڈیوسر, یعنی کہ وہ اٹ ڈز ناٹ میک دیئر اون فوڈ, اٹ ٹیک فوڈ فرام پروڈیوسر. لاسٹ ہمارے پاس ڈیکمپوزر ہے. تو اس میں ڈیکمپوزر کے بارے میں آپ ضرور اچھی طرح جانتے ہو کہ ڈیکمپوزر ایسے آرگینزمس کہلاتے ہیں اس کے وہ اپنا فوڈ پارٹ
اپنا فوڈ ٹیک کس سے کریں گے؟ ڈیڈ آرگینزم سے کریں گے، چاہے وہ ڈیڈ آرگینزم پلانٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ اینیملز کی صورت میں ہو۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیکمپوزر ہمیشہ ایگزسٹ کرتے ہیں بلو دا سوئل۔ اچھا وہ آرگینزم جو کہ ڈیڈ آرگینزمز کو فیڈ کر رہے ہیں ابو دا سوئل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسکیونجر کہتے ہیں۔ تو ڈیکمپوزر اور اسکیونجر میں آپ ڈیفرینشیٹ ضرور رکھیے گا کہ ڈیکمپوزر وہ آرگینزم ہوتے ہیں جو کہ سروائیو کرتے ہیں بلو دا سوائل اور فیڈ کرتے ہیں ڈیڈ آرگینزم، اور اسکیونجرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیڈ کرتے ہیں ڈیڈ آرگینزمز کو ابو دا سوائل۔ جیسے آپ نے کبھی کراپ کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے گد کو دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیڈ آرگینزم کو فیڈ کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکیونجرز کہتے ہیں۔ اب اس میں ون بائی ون تمام بایوٹک کمپوننٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے پروڈیوسر۔ پروڈیوسر کیا ہے؟ پروڈیوسر آر دا فاؤنڈیشن آف اینی ایکو سسٹم۔ اگر کسی بھی ایکو سسٹمز کے اندر اگر ہم پروڈیوسر کو ایلیمنیٹ کر دیں تو جتنے بھی بایوٹک کمپوننٹس ہم ڈسکس کیے تھے ہم نے کنزیومر کے نام سے، ڈیکمپوزرز کے نام سے، تمام ڈسٹرب ہو جائیں گے، کیونکہ پروڈیوسر جو کرتا ہے کریٹ تک کرتا ہے میٹر کو، بایو ماس کو، کیونکہ جب پروڈیوسر اپنی جو انرجی گیٹ کر رہا ہے وہ کس سے کر رہا ہے؟ سن لائٹ سے کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسے کہ پلانٹس کی جو پکس آپ لوگوں کے سامنے کہ پلانٹس جو ہے وہ پروڈیوسر کے ایک ایگزامپلس ہے، کیونکہ پلانٹ میک دیئر اون فوڈ بائی دا ہیلپ آف فوٹوسنتھیسس۔ تو پروڈیوسر آر آرگینزم دیٹ کریٹ فوڈ فرام انآرگینک میٹر۔ دا بیسٹ ایگزامپل آف پروڈیوسر آر پلانٹ، لیچن اینڈ ایلگے۔ تو پلانٹس کے علاوہ آپ کو اور بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ لیچن اور ایلگے وچ کنورٹ واٹر، سن لائٹ اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ انٹو کاربوہائیڈریٹ، یعنی کہ اپنا یہ فوڈ کس کی مدد سے بنا رہا ہے؟ کلوروفل، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ سن لائٹ۔ یہ میجر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فوڈ پریپریشنز کی پروڈیوسر کے لیے۔ تو پروڈیوسر بیسک کمپوننٹ ہے، بیسک پرنسپل ایکو سسٹم فار بایوٹک کمپوننٹس کے حوالے سے۔ اگر پروڈیوسر کو ایلیمنیٹ کر دوں میں بایوٹک کمپوننٹ سے تو تمام کمپوننٹ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اب نیکسٹ کے پر آتے ہیں کنزیومر۔ کنزیومر کیا چیز ہے اسٹوڈنٹس؟ کنزیومر بیسکلی ہیٹروٹروپک ہوتے ہیں، پروڈیوسر آٹوٹروپک ہوتے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹوڈنٹ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پروڈیوسر آٹوٹروپک ہے یا ہیٹروٹروپک ہے۔ کنزیومر ہوتے ہیں ہیٹروٹروپک، اٹ ڈز ناٹ میک دیئر اون فوڈ، اٹ ٹیک فوڈ فرام پروڈیوسر۔ اب دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کنزیومر کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائمری کنزیومر کون سے ہوتے ہیں؟ پرائمری کنزیومر فیڈ پروڈیوسر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرائمری کنزیومر کون سے وورس ہوگا؟ ہربی وورس، کارنیوورس یا اومنی وورس؟ ہربی وورس ہوں گے ہمیشہ پرائمری کنزیومر۔ اس طرح آپ کو ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے کام کرنا ہے۔ تو پرائمری کنزیومر کیا ہوں گے؟ ہربی وورس ہوں گے، ایک فیڈ ڈائریکٹلی آن پلانٹس، ٹھیک ہے، یا ادر پروڈیوسر، یعنی کہ صرف پروڈیوسر کو فیڈ کرے گا۔ سیکنڈری کنزیومر کیا ہوتے ہیں؟ جو فیڈ کرتے ہیں پرائمری کنزیومر کو۔ سیکنڈری کنزیومر جو ہے وہ پروڈیوسر کو فیڈ نہیں کرتے۔ سیکنڈری کنزیومر کس کو فیڈ کریں گے؟ پرائمری کنزیومر کو فیڈ کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ سیکنڈری کنزیومر ہربی وورس ہے یا کارنی وورس ہے یا اومنی وورس ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ایم سی کیوز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کس طرح پہچانیں گے؟ وہ ہم آرگینزمس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ ہربی وورس ہوگا یا کارنی وورس ہوگا۔ لیکن اگر میں یہ ڈیفینیشن پیش کروں کہ سیکنڈری کنزیومر فیڈ آن پرائمری کنزیومر، تو اس کا مطلب ہم اس کو یہی کہیں گے کہ سر یہ کارنی وورس ہی ہوگا، ہربی وورس نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آپ یہ بھی لکھتے کہ سیکنڈری کنزیومر فیڈ آن پرائمری کنزیومر اینڈ پروڈیوسر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیکنڈری کنزیومر کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کارنی وورس ہوگا۔ اچھا ٹرشری کنزیومر کیا ہوتے ہیں؟ ٹرشری کنزیومر جو فیڈ کرتے ہیں وہ سیکنڈری کنزیومر کو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب سیکنڈری کنزیومر اور ٹرشری کنزیومر بوتھ آر کارنیورس، رائٹ۔ تو اس طرح آپ کو ایم سی کیوز کے ذہن میں رکھنا ہے پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کنزیومر۔ اس میں یہ پک آپ کے سامنے، جیسے یہاں پہ میں نے پروڈیوسر کی پکس بنائی، مختلف قسم کے پلانٹس ہیں، ٹریز لگے ہوئے ہیں، فروٹس وغیرہ رکھے ہوئے، ان کو فیڈ کون سے کر رہے ہیں؟ یہ پرائمری کنزیومر کر رہے ہیں، ریبٹ کی صورت کے اندر، ڈیئر کی صورت کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ برڈس کی صورت کے اندر۔ اب آپ کو یہ دیکھ رہے کہ سیکنڈری کنزیومر میں میں نے اسنیک لیا، اسنیک جو ہے وہ اس انسیکٹ کو کھا لے گا، فراگ بھی انسیکٹ کو ایٹ کرتا ہے، اور یہ میں نے کون سا سیکنڈری کنزیومر دے دیا۔ یہ ایک طرح سے اگر آپ بات کرتے ہیں ہم کیٹ کو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی کنزیومر کا؟ سیکنڈری کنزیومر۔ اور ٹرشری کنزیومر میں یہ لوائن جو ان کو ایٹ کرے گا سیکنڈری کنزیومر کو، اور یہ ایک طرح سے میں نے
बिग बर्ड्स यहाँ पे शो करी है। तो ये तरह से मैंने पैरामिड्स बनाया है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो इसमें अल्लाह ताला ने भी इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस तरह बनाया कि कायनात में कोई भी इकोसिस्टम्स में अगर आप चले जाएं तो मैक्सिमम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाएंगे वो प्रोड्यूसर्स के पाए जाएंगे आपको, तो उससे कम प्राइमरी, तो उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर है, ताकि इनका फूड वेब और फूड साइकिल मेंटेन रहे। लास्ट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट बायोटिक कंपोनेंट्स के हवाले से डिकम्पोजर। तो स्टूडेंट डिकम्पोजर को हम सैप्रोफाइट भी कहते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जनरली प्लांट्स भी हो सकते हैं, फंजी भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। और ये जो इनकी जो लिविंग जो लाइफ है वो डिपेंड किस पे करती है? डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि हमने लाइफ स्टाइल ऑफ मशरूम्स हम देख रहे थे कि मशरूम एक तरह से सैप्रोफाइट्स है, ये जो करता है डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करके अपनी आपको ग्रोथ करता है। तो सेल डिकम्पोजर को अगर हम बात करते हैं तो डिकम्पोजर बेसिकली ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल, किसके? डेड ऑर्गेनिजम्स के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है। अगर कायनात में से मैं डिकम्पोजर्स निकाल दूं तो सॉइल कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकती। सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो प्रोड्यूसर ग्रो नहीं कर सकता, और प्रोड्यूसर अगर एलिमिनेट हो जाए तो कंज्यूमर का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें कि डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर बहुत अहम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। तो ये रिसाइकल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल फॉर्म पे लेके आने के जिम्मेदार कौन होते हैं? ये डिकम्पोजर होते हैं। वो डिकम्पोजर मशरूम की सूरत में भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया की सूरत में भी हो सकते हैं, इंसेक्ट की सूरत में भी हो सकते हैं, और वर्म की सूरत के अंदर भी हो सकते हैं। तो आपको कभी भी ये ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो सॉइल के अंदर फॉर्म जो होती है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो फॉर्म हो रही है सॉइल के अंदर, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार डिकम्पोजर है। तो स्टूडेंट आज की लेक्चर के अंदर हमने बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस किए, और हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बायोकेमिकल साइकिल डिस्कस करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल्स है, कार्बन साइकिल्स है और फास्फोरस साइकिल है। तो सबसे पहले तो हम बायोकेमिकल साइकिल में नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको जो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।